ایک وقت تھا جب عمران خان کی جماعت تحریک انصاف کے لیے عدلیہ سہولت کاری کر رہی تھی۔ اس جماعت کو اسٹیبلشمنٹ کی غیر مشروط حمایت حاصل تھی۔ اسے مضبوط کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ افسران دوسری جماعتوں کو بزور طاقت توڑ کر اہم سیاسی رہنماؤں کی شمولیت کرواتے تھے۔ دوسری جماعتوں کے سیاسی رہنما اچانک سے پریس کانفرنس کر کے تحریک انصاف میں شامل ہونے کا اعلان کرتے تھے۔ انہیں تحریک انصاف کے جھنڈے والا مفلر پہنایا جاتا تھا اور عمران خان اپنی انا کے اس مقام پر پہنچ چکے تھے کہ انہوں نے سیاسی جماعتوں سے بات چیت کے امکان تک کو رد کر دیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ میں دہشت گردوں سے بھی بات کر لوں گا لیکن ان سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کروں گا، لیکن آج جیسے ہی وقت بدلا، عدلیہ کی سہولت کاری بند ہوئی، اسٹیبلشمنٹ اپنی غیر مشروط حمایت سے پیچھے ہٹ گئی، سیم پیج پھٹ گیا اور اب اسی تحریک انصاف سے آج سیاسی رہنماؤں کو علیحدہ کروایا جا رہا ہے، دوسری سیاسی جماعتوں میں شمولیت کا اعلان کروایا جا رہا ہے۔ آج بھی پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں مگر تحریک انصاف میں شامل ہونے کے لیے نہیں بلکہ پارٹی کو چھوڑنے اور عمران خان سے لا تعلقی کا اعلان کرنے کے لیے ہو رہی ہیں۔ اور کل تک عمران خان نے دوسری سیاسی جماعتوں کے لیے دروازے بند کر دیے تھے تو آج دوسری سیاسی جماعتوں نے عمران خان کے لیے دروازے بند کر دیے ہیں۔ کل تک سیاسی جماعتیں مذاکرات کرنا چاہتی تھیں مگر عمران خان بات چیت کے لیے تیار نہیں تھے، اور آج عمران خان مذاکرات کرنا چاہتے ہیں مگر دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی عمران خان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود عمران خان طاقتور حلقوں کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں، کیونکہ اس وقت تحریک انصاف نے سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا بیک ڈور چینل کھول دیا ہے مگر کوئی مثبت رد عمل سامنے نہیں آ رہا ہے۔ آج روزنامہ دی نیوز میں انویسٹیگیشن انصار عباسی کی شائع ہونے والی خبر کے مطابق تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں نے صدر عارف الوی سے رابطہ کر کے انہیں سیاسی جماعتوں بشمول پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات کرانے کی درخواست کی ہے۔ پی ٹی آئی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر الوی اصولاً اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ مذاکرات ہوں لیکن یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ایسا کریں گے یا نہیں۔ خبر کے مطابق پارٹی کی نمائندگی کے لیے اب بی ٹی وی چینلز پر نظر آنے والے پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان نے دی نیوز سے بات چیت میں اس بات کی تصدیق کی کہ حال ہی میں انہوں نے صدر الوی سے رابطہ کر کے درخواست کی ہے کہ پی ٹی آئی سمیت سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ڈائیلاگ کرایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ صدر الوی اصولی طور پر اس بات سے اتفاق کرتے ہیں لیکن علی محمد خان کو یقین نہیں ہے کہ صدر الوی یہ قدم اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے۔ خبر کے مطابق کچھ عرصہ پہلے عمران خان نے اپنے ایک وکیل کے ذریعے اٹک جیل سے سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ڈائیلاگ کی پیشکش کا پیغام بھیجا تھا لیکن انہیں کسی کی طرف سے بھی کوئی جواب نہیں ملا تھا، اور اسی دوران پارٹی ذرائع نے دی نیوز کو بتایا کہ ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہو سکا ہے۔ عمران خان سمیت پی ٹی آئی شدت سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے اختلافات دور کرنا چاہتی ہے لیکن 9 مئی کے واقعات نے تحریک انصاف کے لیے صورتحال کو سنگین بنا دیا ہے، جبکہ جیو نیوز کے نمائندے حیدر شرازی کی آج کی خبر کے مطابق ترجمان پی ٹی آئی رؤوف حسن اور عمیر نیازی نے صدر مملکت سے ملاقات کی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے پارٹی کو صدر سے رابطے کا کہا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے انتخابات کے لیے صدر مملکت کو کردار ادا کرنے کا پیغام بھجوایا ہے۔ پی ٹی آئی وفد نے دیگر جماعتوں سے مذاکرات کے لیے صدر مملکت کو مشورہ دیا ہے اور پی ٹی آئی نے اس ملاقات کی تصدیق کر دی ہے، یعنی کل تک اسٹیبلشمنٹ کے بلو وائٹ سیاستدان سمجھے جانے والے عمران خان کے لیے فی الحال سارے دروازے بند ہیں، وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، سیاسی جماعتوں کے دروازے بھی بند ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے دروازے بھی بند ہو گئے ہیں۔ مگر کیا بیک ڈور رابطوں یا صدر الوی کی کوششوں سے یہ دروازے کھل سکتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کیا نرم ہو سکتی ہے اور اگلے الیکشن سے پہلے یہ معاملہ ہو سکتا ہے؟ بات کریں گے سینئر صحافی تجزیہ کار عاصمت شرازی صاحبہ اور وسیم بدامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ عاصمت شرازی صاحبہ، ظاہر ہے اب تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی برف پگھلی ہو مگر اب تو عمران خان صاحب ظاہر گرفتار ہوئے ہیں، کوئی منفی بیان بھی ان کی طرف سے نہیں دیا جا رہا، نہ ہی ان کی جماعت کی طرف سے ایسا کوئی منفی بیان کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف تصادم کا کوئی معاملہ ہو، پھر بھی کیا کوئی نہیں پگھل رہی ہے برف یا کوئی چانس لگتا ہے کہ رابطوں کے ذریعے کچھ ہو سکے؟ جی بہت شکریہ شاہزیب، لیکن جو آپ نے سوال کیا ہے اس کو ہم تھوڑا سا پیچھے لے جاتے ہیں کہ یہ جو بات چیت کی ڈیمانڈ ہے یا اس کی جو ضرورت محسوس کی جا رہی ہے وہ کس حالات میں کی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کو بھلا دیا جائے اور دوبارہ سے بیٹھ جایا جائے اور پاکستان کے ملک کے مفاد کے لیے جو ہے وہ اکٹھے ہوا جائے، لیکن کیا سوال یہاں پہ اٹھتا ہے کہ کیا 9 مئی کے جو واقعات تھے اس کی ذمہ داری پاکستان تحریک انصاف قبول کر رہی ہے؟ کیا اعترافات کیے جائیں گے؟ کیا جو انکشافات ہوتے رہے ہیں، جو ان پہ الزامات لگتے رہے ہیں اور الزامات ابھی بھی ہیں، کیا وہ ان کے اوپر اب کچھ پچھتاوے کا یا احساس ندامت کا اظہار کریں گے؟ تو پھر بات آگے جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے۔ جو بالکل جس طرح سے پیغامات پہنچائے گئے ہیں عمران خان صاحب کی طرف سے، کل شعیب شاہین صاحب بھی بات کر رہے تھے، آج علی محمد خان صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں، وہ سب کے سب یہ ہیں کہ اب کوئی ایسا کوئی میڈیشن کا کوئی پل کردار ادا کرے جو کہ یہ سارے معاملات کو طے کرے۔ اس سے
पहले अगर आपको याद होगा तो एक मुख्तलिफ सूरत हाल थी, सुप्रीम कोर्ट उनके पास थी, उन्होंने एक मीडिएशन का काम भी किया, उन्होंने बिठाया भी एक जगह पे और वहाँ पे मुज़ाकरात शुरू भी हुए, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? 6 मई को जो बातचीत शाह महमूद कुरैशी साहब और इनकी जो टीम थी वो मीडिया पे ये कर रही थी कि हम एक नतीजे पे पहुँच चुके हैं और इंतखाबात के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन एग्जैक्टली 3 दिनों के बाद 9 मई हो गया। और 9 मई के अंदर जो सबसे बड़ी जो कबाहत है जिसको कि देखा जाए तो वो इस बात के ऊपर नहीं थी कि PDM की हुकूमत गिराई जाए या वो इत्तेहादी हुकूमत गिराई जाए, उसका जो एक गोल नज़र आता था या जो एक मकसदियत उसकी थी वो ये थी कि आर्मी चीफ को टारगेट किया जाए या फिर बगावत की जाए। तो ये जो बगावत और म्यूटनी के इल्ज़ामात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे हैं, ये एक ऐसा पूरी दुनिया के अंदर अगर बगावत का अंजाम आप देखें तो वो इससे मुख्तलिफ नहीं होता जो कि इस वक्त है। अभी भी क्या इमरान खान साहब इस बात का एहसास निदामत शो करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, तलाफ़ी करेंगे उन सारे वाक़यात की जो कि 9 मई के दिन हुए थे? तो मेरा ख्याल है कि इसी वजह से इस्टेब्लिशमेंट के दरवाजे फ़िलहाल बंद हैं और यही वो वजह है जिसकी वजह से आरिफ अलवी साहब जो हैं वो इस मामले को आगे लेके नहीं चल पा रहे। इससे पहले भी आरिफ अलवी साहब 2-3 मकामात पर उनकी बातचीत हुई इस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन वो इमरान खान साहब वादा करते थे और उसके बाद उसके ऊपर पूरा नहीं करते थे। उस जो गारंटी दी जाती थी उस गारंटी को वो पूरा नहीं करते थे, जिसकी वजह से सदर मुमलिकत जो थे उनको एम्बैरेसिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ा। मैं सवाल के साथ भी आऊंगा कि क्या आप सदर मुमलिकत वो किरदार अदा कर भी सकते हैं नहीं, बट बदामी साहब ज़ाहिर पॉलिटिकल कैपिटल जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात का मामला था, कमिटमेंट करना, मिस कमिटमेंट होना, फिर इमरान खान साहब को एक लंबे अरसा शक भी रहा कि उन्हें तो सिस्टम से बाहर ही करना है, चाहे मुज़ाकरात कहीं आगे भी बढ़ रहे थे तो वो फिर नाकाम हो जाते थे, वो तनकीद शुरू कर देते थे। मगर अब जबकि वो जेल में हैं, क्या कुछ हो सकता है? क्या बर्फ़ पिघल सकती है जब वो पैगामात भेज रहे हैं? इसका इम्कान आपको अगले इलेक्शन से पहले कम नज़र आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इम्कान बहुत कम नज़र आता है। सिर्फ एक सूरत इसके अलावा नज़र आती है, मैं अर्ज़ करता हूँ। एंड ऑफ कोर्स नॉट टू फॉरगेट, और ये बात भी आपके जवाब से जुड़ी हुई है कि यही तो सारा का सारा मसला था। यही सब 10 बस्ता गुजारिश करते थे जब ये पार्टी इख्तिदार में थी कि भाई ठीक है आपका सियासी इख्तलाफ है, ठीक है आप इन्हीं के खिलाफ नैरेटिव बनाकर बरसर इख्तिदार हैं, अब तो इख्तिदार में आ गए, हम नहीं कह रहे कि इनको माफ़ कर दें, हम नहीं कह रहे इनसे मुकमुका कर लें, लेकिन आप वज़ीर आज़म हैं, आप हुकूमत हैं, आप कश्मीर जैसे इशू पे भी इनके साथ नहीं बैठते हैं, आप कोरोना जैसे इशू पे भी इनके साथ नहीं बैठते हैं। और जब कोई तज्जियाकार ये कहता था कि आप नून और पीपल्स पार्टी के साथ बैठे हैं तो कहा जाता था कि इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि डकैतों से हाथ मिला है। अब ये बताओ लिफाफा पीपल्स पार्टी से पकड़ा है या नून से पकड़ा है बात करने के लिए? तो सबने ये सब देखा है, तो सबको मालूम है कि कहां से पोजीशन शुरू हुई थी और कहां पर आई। तो सबको समझ में आ रहा है कि कितना बामरे मजबूरी ये काम हो रहा है। अब क्या इस बात की कामयाबी का इम्कान है? मेरा ख्याल है बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ ये एक शायद एक सूरत बन जाए कि जो आज मुर्तज़ा सोलंकी साहब अगर शफकत महमूद साहब से मिल रहे हैं कहीं ना कहीं, तो शायद कोई ऐसी सूरत, ये सिर्फ मेरा एक तज्जिया है, इसमें कोई मालूमात का दखल नहीं है, कि कोई ऐसी सूरत हाल के जहां पर चेयरमैन साहब खुद जो है वो न सिर्फ के उस इंतखाबी अमल का हिस्सा ना हो बल्कि हर एतबार से खामोश भी हो, और फिर किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई कैलकुलेटेड स्पेस पीटीआई को दे दी जाए। उसूली तौर पर तो हर पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं मैं नहीं कह रहा, क्या लगता है ये एक शायद विंडो थोड़ी सी निकला है पीटीआई के लिए। बाकी जो पीटीआई का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, सबने देखा है कि आप हर हद तक गए हर किसी को पछाड़ने में। अब जब बात नहीं बनी है तो आप कह रहे हैं कि चलो बात कर लेते हैं, वरना कल तक तो बात करने वालों पर आप इल्जाम लगाते थे कि इन्होंने जो वे किसी के एजेंट हैं। तो इसलिए मामला इतने आगे चले गए कि मुझे नहीं लगता कि ये इस सबका अभी कोई फ़ायदा होने वाला है। और अस्मा, सदर अलवी के पास क्या अब इतना लेवरेज है कि वो बात कर सके? क्योंकि दरमियान में ज़ाहिर है सदर अलवी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी मामलात हमने देखा और नज़र आया कि वो अब वो नहीं रहे हैं कि वो जिस तरीके से बाजवा साहब को ऐवान सदर में बुलाकर मुलाकात करा दी इमरान खान साहब से, वो वाला मामला है अभी भी कि इतना लेवरेज है या नहीं है? मेरा नहीं ख्याल, सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उसके पीछे एक बड़ा खौफ ये है कि ज़ाहिर है कि इस तरह के शुकूक और शुबहात हैं कि इमरान खान साहब का फ़ौजी अदालत के अंदर जो है वो ट्रायल ना हो। उस सूरत हाल से बचने के लिए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जो मामलात हैं उससे बचने के लिए एक कोशिश ज़रूर करना चाहती है तहरीक इंसाफ। और अगर आप गौर करें तो इमरान खान साहब ने जो पैगाम भेजा है सदर अलवी को, वो ये भेजा है कि आप सियासी जमातों के साथ बात करें और
اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بات کریں تو سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات تو اب نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو ہی ایک رستہ بن سکتا ہے. کچھ ہم نے کل اسلام آباد کے اندر ہل جل دیکھی ہے جس میں کہ مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, لیکن یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے قطعی طور پر نہیں ہوئی. ایک پوائنٹ ضرور اس میں آیا ہوگا, لیکن جو ہماری اطلاعات ہیں وہ انتخابات کے حوالے سے وہ زیادہ کنسرنڈ ہے. شفقت محمود صاحب کا دروازہ اسی لیے کھلا ہے کہ جو ایک پولیٹیکل سپیس جتنی لاہور کے اندر جیسے جلسہ کرنے کی اجازت ہے یا پنجاب کے اندر, تو وہ ایک ون سائیڈڈ جو چیزیں چل رہی ہیں اس وقت تک کہ بالکل پاکستان تحریک انصاف کے لیے جگہ نہیں ہے, اس جگہ کو کریٹ کیا جائے. اور شفقت محمود صاحب 9 مئی کے تمام واقعات سے الگ رہے ہیں, وہ کسی قسم کی ان کی انوالومنٹ بھی نہیں رہی ہے. تو میرا خیال ہے وہ ایک اپرچونٹی ہے. صدر مملکت اس پوزیشن میں اس وقت بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی میڈیشن کر سکیں, وہ کوئی برج بن سکیں, کوئی پل کا کردار ادا کر سکیں, اور انہوں نے اپنی پوزیشن جو ہے وہ بہت کمزور کی ہے. حالیہ دنوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بھی ایسا نہیں ہوا, لیکن جتنا کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے اتنا اپنا اختیار استعمال کیا اور صرف عمران خان صاحب کے لیے کیا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ خود عمران خان صاحب نے اظہار ناراضی کیا, جیل سے پیغامات بھیجے کہ وہ جو ان کو اپنا آئینی کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ علیمہ خان صاحب کے صاحبہ کے ذریعے سے, کہ وہ صدر مملکت نے اپنا آئینی کردار ادا نہیں کیا. تو میرا خیال ہے کہ عمیر نیازی صاحب اور وہ ایک ان کے بیچ بھی صلح کی چانسز جو ہے وہ بنا رہے ہیں کہ خان صاحب اور صدر علوی کے بیچ بھی ایک جو سرد برف ہے وہ یا سرد جنگ ہے وہ اس کا خاتمہ ہو سکے. اور بلال صاحب کیونکہ پہلے ظاہر ہے صدر علوی کردار ادا کرتے تھے, مگر اب آپ کو لگتا ہے کہ وتھ رسپیکٹ ٹو اسٹیبلشمنٹ پھر جو سیاسی جماعتیں ہیں, جب پی ڈی ایم کی حکومت رہی تو علوی صاحب کے کوئی اچھے تعلقات نہیں رہے وہ, اور پھر عمران خان صاحب بھی آخر میں ان سے ناراض ہی ہیں مگر انہیں پیغامات بھیج رہے ہیں, کوئی کردار وہ ادا کر سکتے ہیں کہ معاملات آگے بڑھ سکیں؟ نہیں, میرا خیال ہے کوئی اسپیس زیادہ رہ نہیں گئی علوی صاحب کے پاس بیکاز آف ملٹیپل ریزنس. کچھ تو وہی جو آپ نے بیان کی, کچھ یہ کہ ان کو بھی پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہ علوی صاحب سے اگر ہم بات کریں گے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, زیادہ یہ ہوگا کہ علوی صاحب ہمیں کچھ کمٹ کر دیں گے. تو خود علوی صاحب اور ان کے لیڈر کا اس وقت معاملہ یہ ہے کہ جو علوی صاحب اپنی لیڈرشپ کے بہا پہ کمٹ بھی کر دیں گے وہ بھی کل کو پورا ہو سکے گا یا نہیں. اور مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ علوی صاحب خود بھی کسی بھی بات پہ اس معاملے کی حساسیت کو سمجھتے ہوئے 100% یہ کمٹمنٹ دینے سے قاصر رہیں گے کہ میں کہہ رہا ہوں میری لیڈرشپ کر لے گی, وہ بھی اس میں ifs and buts کا مارجن لگیں گے نوئنگ خان صاحب نیچر. تو ان ملٹیپل ریزنس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے ایسے مواقع آئے جو کہ ضائع کر دیے گئے. اب یہ اتنا پوزیشن آف ویکنس کے ساتھ یہ ساری باتیں انیشیٹ ہو رہی ہیں کہ اب علوی صاحب کے پاس بھی وہ پوزیشن ہی نہیں ہے کہ جہاں پر وہ کچھ نیگوشیٹ کر سکیں اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بڑی چیز.